वक्त मेरे साथ मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर मुस्तफ़ा कमाल जी। इस वक्त जम्मू कश्मीर में किस तरह की सियासी सूरत हाल पैदा हुई है, इन्हिदामी कार्रवाइयों के बावजूद भी जम्मू कश्मीर में किस तरह के सियासी बयानात सियासी रहनुमाओं व सामाजिक कारकुनान के सामने आते हैं, इनसे बात करेंगे और जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर इनसे रद्द-ए-अमल जानने की कोशिश करेंगे। जी सर। देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक़ है, आज के दिन जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का नाम निशान नहीं है। जमहूरियत उसी दिन दफनाई गई जिस दिन जो खुसूसी दर्जा आइन के तहत जम्मू कश्मीर रियासत को हासिल था, बिलखसूस दफ़ा 370 और 35A, उसका 5 सितंबर 2019 में ख़ात्मा किया गया। और जिस तरीके से और खुफिया तरीके से कानो कान किसी को पता भी नहीं, अवाम से उनकी राय हासिल करना तो दूर की बात, जो अवामी नुमाइंदा माने हुए चुने हुए सियासी जमातों के हैं, उनको घरों में नज़रबंद कर दिया और बराबर 8 महीने नज़रबंद रहे। तो ये इस वक्त सबसे बड़ी जमहूरियत दुनिया में हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, और ये वाहिद रियासत है जिस वक्त इस वक्त जमहूरी तौर तरीका इख्तियार नहीं किया गया है। सरकार इस वक्त ब्यूरोक्रेट्स के हाथ है, अफसरशाही यहाँ तैनात की गई। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर जी हैं, वो भी जम्मू कश्मीर के बाशिंदे नहीं हैं। उनको उस सीट पे बिठाया जिस सीट पे यहाँ अवाम के चुने हुए नुमाइंदे बैठते हैं। एक आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन के बाद, और ये हमें भूलना नहीं चाहिए। क्या आप चाहेंगे कि जमहूरी तर्ज की हुकूमत अब यहाँ जम्मू कश्मीर में हो, लेकिन यूनियन टेरिटरी में ही इंतखाबात? देखिए, अवाम सर चश्मा ताकत है, वो सरदारी अवाम का हक है। फाउंटेन हेड ऑफ पावर आर द पीपल। और जब वो है नहीं, जब जमहूरियत का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, और एक सरकार जिसको काम चलाओ सरकार कह सकते हैं, ऐसे माजी में भी कुछ वाक़ात हुए हैं, लेकिन इस किस्म का जो काम काज का तरीका है वो जमहूरियत के लिए सिम कातिल है, और उसे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मुल्की सतह पे भी इसके असरात देखे जाएंगे। कमाल साहब, क्या आपको उम्मीद है कि अगर इंतखाबात जम्मू कश्मीर में मुनक़्क़िद किए, जमहूरी तर्ज की हुकूमत बनती है, उसके बाद जम्मू कश्मीर को खुसूसी पोजीशन फिर हासिल होगी इस सरकार से, और इस आइन पे आपको भरोसा है? देखिए, जिस आइन की ये शिक इन्होंने हटा दी, वो वापस आ सकती है। ये कोई आसमानी किताब नहीं है, कोई मजहबी किताब नहीं है। और ये तो लाजिम है कि जो गलत किया गया है उसको दुरुस्त करना है। जो गलती की मरकजी सरकार ने उसको दुरुस्त करना है। जो गलती की है उससे हमारी मरकजी सरकार जो है हिंदुस्तान की, उसने भी जो है बैनुल अक़वामी सतह पे इसके बारे में लोगों ने इन खुसूसी कवानीन को मजीद मजबूत बनाने के लिए कितनी पहल आपने की है, क्योंकि आपकी हुकूमत जम्मू कश्मीर में मुतअद्दिद बार बनी है और रही है? देखिए, ये सवाल है, हम तो एक हक की बात करते हैं, ये कोई हमारा मुतालबा नहीं है। जो नाइंसाफ़ी हुई है और जो हक है वो वापस दिया जाए। अमानत लोगों की है। जम्मू कश्मीर में अमानत, जमहूरियत जो अमानत है वो जम्मू कश्मीर के लोगों की है। उसकी हत्या हुई है, उसका दूर दूर तक नाम निशान नहीं है। मेरे कहने का मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम नहीं मांग रहे हैं, और ये तो होना ही होना है। अगर हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर के रिश्तों को इस्तवार करना है
پھر اسی ڈگر پر لانا ہے جس ڈگر پر یہ تھی. تو یہ انتہائی ضروری ہے کہ وقت کی مرکزی سرکار جو بی جے پی کی ہے وہ ہوش کے ناخن لے اور وہ اقدامات جو انہوں نے 5 اگست 2019 میں اٹھائے وہ واپس لے کے یہاں جمہوریت بحال کی جائے اور جمہوریت کے تحت یہاں انتخابات ہوں اور جو سرکار یہاں چنی جائے گی وہ پھر آگے کا کام کرے. انتخابات کے بعد پھر سے میں سوال دہرانے کی کوشش کروں گا، انتخابات منعقد ہونے کے بعد کیا آپ کو امید ہے کہ بھارت سرکار پھر سے جموں کشمیر کو خصوصی آئینی حیثیت فراہم کرے گا یا نہیں، یا اسی طرح کتابوں میں رہے گی جس طرح سے گریٹر آٹونومی کی دلیلیں کتابوں میں ہیں؟ دیکھیے نا، سوال یہ ہے کہ جو غلطی کی ہے سب مانتے ہیں، دنیا مانتی ہے، جو باقی سیاسی جماعتیں ہمارے ملک کی ہیں وہ مانتی ہیں. آپ نے جو قدم اٹھایا ہے، جس خفیہ طریقے سے آپ نے اٹھایا، جس رازدار طریقے سے آپ نے اس کو اٹھایا اور کانوں کان کسی کو پتہ بھی نہیں دی، پارلیمنٹ میں اس کو پیش کرنے کے بعد 7 دن کی مہلت دی تھی جو انہوں نے بل پاس کی اس کو خاتمے کے لیے. تو وہ اس کو درکنار سویرے بل پاس کی اور دوپہر میں پیش کی اور دوپہر میں اسی دن اس کو پاس کیا. یہ مرکزی سرکار جانتی ہے. یہ وہ کہتے ہیں نا، چور کی داڑھی میں تنکا، چوری انہوں نے کی ہے. بدقسمتی سے میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں. ہم سے چرایا گیا ہے، آئین سے چرایا گیا ہے، آئین کی بے حرمتی کی گئی ہے. اور چونکہ یہاں اکثریتی طبقہ جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے، مجھے یہ معاف کریں گے، یہ زیادتیاں جو برابر ہو رہی ہیں 1953 سے آج تک، یہی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اور اس سے جڑے ہوئے مسئلے جو ہیں، یہ مسئلہ کیسے پیدا ہوا ہے، اس میں پاکستان کا کیا رول ہے، اقوام متحدہ کا کیا رول ہے، اور جو متعدد بار ہمارے مرکز میں رہنما جو ہیں، واجپئی جی ہوں، نرسمہا راؤ جی ہوں، اندرا گاندھی ہوں، انہوں نے پاکستان کے ساتھ اس کشمیر کے بارے میں بات چیت کی ہے. جب تک دونوں ملک آپس میں بیٹھ کے یہ بات چیت نہیں کرتے اور جو برصغیر کا امن مضمر ہے ہندوستان اور پاکستان کی دوستی میں، اور ہم تب تک پستے رہیں گے جب تک یہ آپس میں بیٹھ کے صلاح صفائی کے ساتھ اور جموں کشمیر کے لوگوں کا جو حق ہے اس کو ساتھ ملا کے ایک دائمی اور پائیدار حل تینوں فریقوں کو قابل قبول ہو. جب تک وہ نہیں نکلتا تب تک یہ مرکزی سرکار کے لیے ایک ناسور بنتا رہے گا. اور جموں کشمیر میں جو باشندے رہتے ہیں دونوں طرف جو جنگ بندی لائن کے ہیں، یہ مصیبت اٹھاتے رہیں گے. کیا اس مسئلے کا حل پاکستان سے بات کرنے کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے؟ اگر پاکستان سے بات نہ کرے بھارت، کب تک آپ یہ جو ہے یہ چھپاتے رہیں گے یہ بات؟ اقوام متحدہ میں درخواست کس نے لی؟ پاکستان کے حمایت سے جو یہاں قبائلی بھیجے گئے 1947 میں، اور پھر پاکستان خود شامل ہوا، جو جنگ چھڑی جس کی بنا پر ریاست کے 2 ٹکڑے ہو گئے، وہ درخواست ثالثی کی، اقوام متحدہ کی ثالثی اس معاملے میں کہ جنگ بند ہو، وہ تو ہمارے ملک نے ہی لی. اس وقت کے پردھان منتری جواہر لال نہرو نے خود لی وہ درخواست، اور وہ درخواست ابھی موجود ہے. اس سے کیوں آنکھ چرا رہے ہو آپ؟ چونکہ یہاں پٹ رہا ہے مسلمان، اس لیے چلنے دو. یہاں زخم لگ رہے ہیں مسلمانوں کو، چلنے دو. 47 میں کیا ہوا مسلمانوں کے ساتھ یہ بھی دنیا جانتی ہے. بانہال کے اس پار اور بانہال کے اس پار کیا مختلف حالات تھے. تو یہ کب تک یہ چلتا رہے گا معاملہ؟ ہمیں یہ نسل در نسل یہ مسئلے کو آپ الجھاتے رہے ہیں. مل بیٹھ کے معاملہ حل کرو. اب وقت آ گیا ہے، یہ بات اب قدم اٹھانا، یہ سخت قدم ہے، یہ اٹھانا ہے. اسی سے جا کے جو ہے حالات اور جو ہیں جو جموں کشمیر کے اندر حالات ہیں وہ سدھریں گے. نیشنل کانفرنس اس موقف پہ ڈٹی ہوئی ہے کہ آپ نے آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرنی ہے اور مسئلے کا حل دونوں نے مل بیٹھ کے کرانا ہے، جس میں جموں کشمیر کے لوگوں کے جو مفاد ہیں اس کو مد نظر رکھے ہوئے ایسا حل کوئی مشکل بات نہیں. ہمارے قائد اس وقت کے ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے واضح کر دیا پارلیمنٹ میں، بار بار بات کرو اور ہمیں ڈال مت بناؤ جموں کشمیر کے لوگوں کو. آج یہ پڑھا لکھا جموں کشمیر کا ہے، اور یہ
ہمارے دیش کی بقا کے لیے ہے، اس علاقے کی امن کے لیے۔ بہت بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما مصطفیٰ کمال، جنہوں نے پھر سے ایک بار جموں کشمیر انتظامیہ کے ساتھ ساتھ مرکز میں برسر اقتدار بھارتیہ جنتا پارٹی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر کو خصوصی آئینی حیثیت حاصل تھی، وہی بنا عوام سے جموں کشمیر کی جمہوری طرز کی حکومت کے یہاں نہ موجود ہونے کے بعد بھی مرکزی سرکار نے اس کو ختم کیا، نہ کہ پارلیمنٹ میں اس پہ بحث ہوئی یا 7 دن پہلے پارلیمنٹ میں اس ایشو کو اٹھایا گیا. ET بھارت اردو کے لیے جموں سے میں محمد اشرف.